نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا ایک موضوع نہیں ہے بلکہ غیر مسلم کرسچن جو ہیں ان کے اسلام کے اوپر کچھ اعتراضات آج سے نہیں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور علماء اسلام نے ان کو جوابات بھی دیے۔ تاہم آج کل چونکہ زیادہ مادی دور ہے، پھر دوبارہ بار بار وہی سابقہ اعتراضات ان کا اعادہ وہ کرتے ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ مرد کو تو اجازت دیتا ہے کہ وہ چاہے تو ایک شادی کرے، دو کرے، تین کرے، چار کرے، اور کہتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مرد جو ہے وہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس عورت کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورت کو کہتے ہیں عورت کو جو ہے وہ ایک ہی کرے، بیک وقت مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت ایک عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو انصاف اور عدل کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ خنزیر کو کھانا کہتے ہیں منع ہے، حرام ہے، رجس ہے۔ حالانکہ خنزیر جو ہے اس کا گوشت بھی تو ایک بکری کی طرح ہی ہے، تو بکری کا گوشت جو ہے وہ تو حلال قرار دے دیا، اور خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ وہ مضر صحت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں طبی کیا ویکنس ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا کہ شراب یہ کیسے اسلام سے پہلے وہی شراب تھا، جائز تھا، اور اسلام کے بعد وہی شراب جو ہے منع کر دیا گیا؟ کیا پہلے وہ مضر صحت نہیں تھا، اسلام کے بعد ہی مضر صحت ثابت ہوا ہے؟ یہ کیوں؟ اور پھر اس طریقے سے کہتے ہیں حلالہ کیوں؟ یہ تو ایک عورت کو جو ہے وہ سزا ہے، اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی۔ اور یہ پھر عورت کیا اس کے کم تر مخلوق ہے کہ اس کا جو ہے وراثت میں آدھا حصہ، دیگر معاملات میں اس کا جو ہے وہ نصف حصہ رکھا گیا ہے؟ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ تو کوئی اسلام نہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے کافی باتیں غیر مسلموں کی طرف سے آتی ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی جو علت ہے وہ احکام کے متعلقہ ہے۔ جزوی طور پر جتنے بھی احکام ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں۔ پہلے آپ اسلام تو قبول کریں نا، پھر اس کے بعد اصول پر بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر حکم کی جو ایک حکمت ہے، راز ہے، اس کے جو اسرار ہیں، ہر بندے کے علم میں مکمل مصلحات کلی آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر انسان اس کی مکمل حکمت اور فلسفہ کو جان لیتا، پھر اللہ کو وہی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو اللہ یوں ہی فرما دیتا چلو جو تمہاری عقل کے مطابق ہے، جو مصلحت اور حکمت کے تحت کام ہے اس کو تم کر لو، ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تیسری بات کہ کیا ان غیر مسلموں کی عقل کامل ہے یا انبیاء علیہ السلام کی عقل جو ہے وہ کامل تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر حکم دیا گیا کہ آپ چھری لیں اور اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، حالانکہ یہ بالکل باپ کا جو سلسلہ ایک پدری ہے، محبت و شفقت کا ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اس میں کیا حکمت، اس میں کیا راز، میں اپنا بیٹے کو ذبح کروں، یہ کیسے، کیوں؟ نہیں، آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اگر آپ کا کوئی نوکر ہو، کوئی لونڈی غلام ہو، اگر آپ اس کو کوئی کام کہیں کہ یہ کرو، وہ اگر پہلے حکمت پوچھے بھائی مجھے اس کی فائدہ بتاؤ، مجھے اس کی حکمت اور راز بتاؤ، آپ فوراً اس کو برطرف کر دیں گے۔ تو یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے، دنیا کا اصول ہے۔ اللہ کی ذات تو عظیم ذات ہے۔ باقی ہم پیش کرتے ہیں، جواب حاضر ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات، مرد بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، عورت بیک وقت 4 شوہر نہیں رکھ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی 1-2 وجہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو اس پر مستقل ہمارے علماء نے جو ہے تعدد ازواج پر اور ان کی حکمتوں پر مختلف کتب بھی تحریر کی ہیں، جیسے مفتی خان محمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، محمد خان قادری صاحب نے بھی اس پر کتاب لکھی، تعدد ازواج کی حکمتیں۔ دیگر بھی کتب مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ دیکھیں، مرد کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک
کیا کہتے ہیں کہ سلسلہ پیدا کیا ہوا ہے طاقت کا، وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کریم کا کرم ہے کہ مرد بیک وقت جو ہے وہ 4 عورتوں کو حاملہ کر سکتا ہے، لیکن عورت بیک وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ 4 مرد بھی ہوں گے تو ایک ہی جو ہے وہ حمل ٹھہرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ایک جو ہے صنف نازک عورت کو بنایا ہے اور صنف قوی جو ہے وہ مرد کو بنایا ہے، تو لہٰذا یہ فطرت کے لحاظ سے بالکل عین مطابق ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ دوسرا بات، جو ایک جنسی تسکین کا تعلق مرد کے ساتھ ہے وہ زیادہ ہے، عورت کے ساتھ وہ کم ہے۔ عورت کے ماہواری کے دن ہوتے ہیں، نفاس کے دن ہوتے ہیں وغیرہ، ان دنوں میں مطلب ہے کہ عورت جنسی تعلق کے قابل نہیں ہوتی، لیکن مرد جو ہے وہ ہر وقت جنسی تعلق کے جو ہے وہ قابل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے حکمت کا۔ اور دوسرا یہ کہنا جی خنزیر کیوں حرام ہے، اس کے اخلاقی نقصان یہ ہے کہ خنزیر کے کھانے سے قوت بہیمہ میں اضافہ ہوتا ہے، ایک جو ہے وحشیانہ طبیعت ہو جاتی ہے جس کا مشاہدہ آپ دن رات مغرب میں کرتے ہیں۔ جو کتے کھاتے ہیں، بلے کھاتے ہیں جی، ان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، وحشیانہ ہوتی ہے۔ تو شراب ایک دم تو نہیں اسلام نے حرام قرار دی، مرلہ وار اس کو حرام کیا۔ کہیں کا کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، جی اس میں گناہ ہے لیکن منافع ہیں، پھر لوگ پیتے رہے۔ پھر ایک وقت ہوا ہے جب حضور نے منع کر دیا تو صحابہ نے پھر برتن بھی شراب کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ باقی رہا حلالہ، کیوں یہ خیال غلط ہے کہ حلالہ کوئی تدبیر ہے کہ جس پر عورت کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی مقرر کی ہوئی تمام حدوں کو پامال کر کے 3 طلاقیں دی ہیں، اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ ایک شریف عورت اس کے پاس رہے، لہٰذا حکم یہ ہے کہ اب اس سے نکاح نہ کرو، کوئی اور شوہر تلاش کرو۔ ہاں اگر اس شوہر سے بھی نبھاؤ نہ ہو اور وہ خود طلاق دے تو اس صورت میں امید ہے پہلا شوہر کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر چکا ہوگا، اس لیے اگر اب اس سے نکاح کرنے پر بیوی رضامند ہو تو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور جو شخص ہیلا کے طور پر حلالہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے وہ شریعت کی منشا کے خلاف نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہنا جی کہ عورت مرد کے مقابلے میں کیا کم تر مخلوق ہے، وراثت میں اس کو کم لکھا ہوا ہے، حقیقی میں کم رکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت۔ مرد پر کسب معاش کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، عورت پر نہیں ڈالی گئی، کیونکہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے۔ جب وہ کسب معاش کی ذمہ دار نہیں تو جائیداد میں بھی اس کا حصہ آدھا ہوگا، کسب معاش کے ذمہ دار کا حصہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ تو یہ چند جو ہے اعتراضات تھے غیر مسلموں کے، کرسچن کے، جن کے ہم نے ایک اجمالی مختصر جواب دیا ہے، تفصیلی جوابات بھی ان کے کتب میں موجود ہیں۔ اللہ کریم اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اللہ کے ہاں بالکل حق سچ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔